اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے تو اسے کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، خوشخبری ہے ان شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں قیامت کے دن زیادہ استغفار پائے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں، تم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے سوائے اس کے جسے میں بچا لوں، لہٰذا مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ اور جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تم کو روزی دوں گا۔ اگر تمہارے زندہ، مردہ، اگلے، پچھلے، نباتات اور جمادات یہ بھی انسان بن کر جمع ہو جائیں، پھر بھی یہ سارے اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو یہ بات میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارے زندہ، مردہ، اگلے، پچھلے، نباتات اور جمادات بھی انسان بن کر جمع ہو جائیں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر نکال لے۔ یہ اس لیے کہ میں بہت سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، میرا دینا صرف کہہ دینا ہے، میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتے ہیں، مثلا الحمدللہ یغفر اللہ لنا ولکم کہتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داؤد۔ پچھلی حدیث طبرانی اور مجموع الزوائد کی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی گھسیٹتی ہوئی نکل جائے، جہاں نہ کھانا ہو نہ پانی ہو، اور اس اونٹنی پر اس شخص کا کھانا اور پانی رکھا ہوا ہو، اور وہ اس اونٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے تو اس کی نکیل درخت کے تنے میں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ کی قسم، اللہ کو اپنے بندے کی توجہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو ایسے سخت حال میں مایوس ہونے کے بعد سواری کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو خوشی میں تم میں سے کسی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی سواری کے ساتھ جنگل بیابان میں ہو اور سواری اس سے چھوٹ کر چلی جائے، جس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو، پھر وہ اپنی سواری کے ملنے سے نا امید ہو کر کسی درخت کے سائے میں اٹک کر آ کر لیٹ جائے۔ اب جبکہ وہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل نا امید ہو چکا تھا کہ اچانک اسے وہ سواری کھڑی نظر آ جائے تو وہ فوراً اس کی نکیل پکڑ لے اور خوشی کے غلبہ میں غلطی سے یوں کہہ جائے کہ یا اللہ، آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے، جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو، اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے، یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا، اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ چنانچہ وہ بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے۔ پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے، جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کی نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری اور توشہ کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مسلم شریف۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے مغرب کی جانب سے ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، جس کی لمبائی کا تو کیا پوچھنا، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جو کبھی بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ اس وقت قیامت قریب ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرہ یعنی نزع کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ ترمذی۔ فائدہ: موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے غرغرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ یہ موت کی یقینی اور آخری علامت ہوتی ہے، لہٰذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کرنا یا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، بلکہ مہینہ، ہفتہ، 1 دن، 1 گھڑی اور اونٹنی کا دودھ 1 مرتبہ دہنے کے بعد دوسری مرتبہ دہنے تک کا جو تھوڑا سا درمیانی وقفہ ہے، موت سے اتنی دیر پہلے تک بھی اگر توبہ کر لے تو قبول ہو جاتی ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ بیہقی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ ترمذی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اللہ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ مستدرک حاکم۔ حضرت اغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا۔ انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنے اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک جاتا ہے۔ البتہ اللہ اسے اس بندے پر مہربانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ کی طرف کر لے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی حرص سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بخاری۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی،
اگرچہ وہ جہاد کے میدان سے بھاگا ہو۔ ایک روایت میں ان کلمے کے 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہیں، قائم رہنے والے ہیں، اور انہی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ ابو داؤد، مستدرک حاکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے یہ 2-3 مرتبہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم کہو اے اللہ، آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور میں اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس شخص نے یہ کلمے کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہو۔ اس نے پھر کہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ اس نے 3 مرتبہ بھی یہی کلمے کہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ مستدرک حاکم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے چند کلمے بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، اللہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ تم اس کو 10 مرتبہ کہو، اللہ ہر مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا کرو، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت ہی بڑے ہیں اور اللہ ہی کے لیے بہت تعریفیں ہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے جو غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس دیہات کے رہنے والے شخص نے عرض کیا یہ کلمات تو میرے رب کو یاد کرنے کے لیے ہیں، میرے لیے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے میں اپنے لیے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مانگو کہ یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، مجھے ہدایت دے دیجئے، مجھے روزی دے دیجئے اور مجھے عافیت عطا فرما دیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اور کو اپنی مبارک ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا۔ ترمذی شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اذکار اور دعائیں، قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دعا مانگنے والے کو دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ سورہ بقرہ آیت 186۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اگر تم دعا نہ کرو تو میرا رب بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 77۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگوں اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا کیا کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ ایک جگہ ارشاد ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا مانگتے رہنا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ ایک جگہ ارشاد ہے اور اچھے اچھے سب نام اللہ کے لیے خاص ہیں، لہٰذا انہی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ ایک جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے سوا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ بے قرار اس کو پکارتا ہے اور تکلیف و مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62۔
अल्लाह ताला का इरशाद है, सब्र करने वाले वो हैं जिनकी ये आदत है कि जब उन पर किसी किस्म की कोई मुसीबत आती है तो दिल में समझ कर यूं कहते हैं कि हम तो माल और औलाद समेत हकीकत में अल्लाह ही की मिल्कियत हैं और हकीकी मालिक को अपनी तरफ से हर तरह का इख्तियार होता है। लिहाजा बंदे को मुसीबत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं और हम सब दुनिया से अल्लाह ही के पास जाने वाले हैं। लिहाजा यहाँ के नुकसानों का बदला वहाँ मिलकर रहेगा। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की जानिब से खास खास रहमतें हैं जो सिर्फ उन्हीं पर होंगी और आम रहमतें भी होंगी जो सब पर होती हैं, और यही हिदायत पाने वाले हैं। सूरत बकरा आयत नंबर 156 से 57। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, फिरौन के पास जाओ क्योंकि वो बहुत हद से निकल गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, मेरे रब, मेरा हौसला बढ़ा दीजिए और मेरे लिए तबलीगी काम को आसान कर दीजिए और मेरी ज़बान का बंद यानी लुकनत हटा दीजिए ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे घर वालों में से मेरे लिए एक मददगार मुकद्दर फरमा दीजिए। वो मददगार हारून को बना दीजिए जो मेरे भाई हैं, उनके ज़रिए मेरी कमरे हिम्मत मजबूत कर दीजिए और उनको मेरे तबलीगी काम में शरीक कर दीजिए ताकि हम मिलकर आपकी पाकी बयान करें और खूब कसरत से आपका जिक्र करें। सूरह ताहा आयत 24 से 34। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तिरमिज़ी। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, दुआ इबादत ही है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के तौर पर कुरान करीम की ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने इरशाद फरमाया है, मुझसे दुआ मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी बंदगी करने से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से उसका फजल मांगो क्योंकि अल्लाह को ये बात पसंद है कि उससे मांगा जाए और कुशादगी का इंतजार करना अफजल इबादत है। तिरमिज़ी। फायदा, कुशादगी के इंतजार का मतलब यह है कि इस बात की उम्मीद रखी जाए कि जिस रहमत और हिदायत भलाई के लिए दुआ मांगी जा रही है वो इंशाअल्लाह जरूर हासिल होगी। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर के फैसले को टाल नहीं सकती और नेकी के सिवा कोई चीज उम्र को नहीं बढ़ा सकती, और आदमी कभी कभी किसी गुनाह के करने की वजह से रोजी से महरूम कर दिया जाता है। मुस्तदरक हाकिम। फायदा, हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अल्लाह के यहाँ ये तय होता है कि यह शख्स अल्लाह से दुआ मांगेगा और जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है, दुआ करना भी अल्लाह ताला के यहाँ मुकद्दर होता है। इसी तरह अल्लाह के यहाँ यह फैसला होता है कि उस शख्स की उम्र मिसाल के तौर पर 60 साल है, लेकिन वो शख्स फला नेकी मिसाल के तौर पर हज कर लेगा, इसलिए उसकी उम्र 20 साल बढ़ा दी जाएगी और ये 80 साल दुनिया में जिंदा रहेगा। मिरकात। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमीन पर जो मुसलमान भी अल्लाह से कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह या रिश्तों के काटने की बात ना हो तो अल्लाह या तो उसकी वही अता फरमा देते हैं जो उसने मांगा है, या कोई तकलीफ उससे दुआ के बकदर उससे हटा देते हैं, या उसके लिए उस दुआ के बराबर अजर का जखीरा कर देते हैं। एक शख्स ने अर्ज किया, जब बात यह है कि दुआ जरूर कबूल होती है और उसके बदले में कुछ न कुछ जरूर मिलता है तो हम बहुत ज्यादा दुआ करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह भी बहुत ज्यादा देने वाले हैं। तिरमिजी, मुस्तदरक हाकिम।
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفات ہے، یہ بغیر مانگے بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ جب آدمی اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے حیا آتی ہے، اس لیے وہ ضرور عطا فرمانے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ سختیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں زیادہ دعا کرے۔ ترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک گناہ اور رشتوں کے کاٹنے کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی سے کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، پھر اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ مسلم۔ فائدہ: نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے خاص طور پر اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ دعا کے وقت نگاہ آسمان کی طرف اٹھی جاتی ہے۔ فتح الملہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو، اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جس کا دل دعا مانگتے وقت اللہ سے غافل ہو، اللہ کے غیر میں لگا ہوا ہو۔ ترمذی۔ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو جماعت ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ ان کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ مستدرک حاکم۔ حضرت زہیر نمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہمارا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو بہت عاجزی کے ساتھ دعا میں لگا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا سننے کھڑے ہو گئے اور پھر ارشاد فرمایا، یہ دعا قبول کروا لے گا اگر اس پر مہر لگا دے۔ لوگوں میں ایک شخص نے عرض کیا، کس چیز کی مہر لگائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین کے ساتھ۔ بلا شبہ اگر اس نے آمین کے ساتھ مہر لگا دی، یعنی دعا کے ختم پر آمین کہہ دی، تو اس نے دعا کو قبول کروا لیا۔ پھر اس شخص نے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر کے بارے میں دریافت کیا تھا، اس دعا مانگنے والے شخص سے جا کر کہا، فلاں آمین کے ساتھ دعا کو ختم کرو اور دعا کی قبولیت کی خوشخبری حاصل کرو۔ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے، اس کے علاوہ کی دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: جامع دعا سے دعا مراد ہے جس میں الفاظ مختصر ہوں اور مفہوم میں وسعت ہو، یا وہ دعا مراد ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کو مانگا گیا ہو۔
یا وہ دعا مراد ہے جس میں تمام مومنین کو شامل کیا گیا ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ جامع دعا منقول ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بذل المجہود۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعا میں یوں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، میں آپ سے جنت اور اس کی نعمتوں اور اس کی بہاروں اور فلاں فلاں چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں جہنم سے اور اس کی زنجیروں سے، ہتھ کڑیوں سے اور فلاں فلاں قسم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے والد سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں مبالغے سے کام لیا کریں گے۔ تم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچو۔ اگر تمہیں جنت مل گئی تو جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، اور اگر تمہیں جہنم سے نجات مل گئی تو جہنم کی تمام تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ لہٰذا دعا میں اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا کافی ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیا و آخرت کی جو خیر مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کروں۔ بخاری شریف۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص بھی ان 5 کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دعا میں یا ذل جلال والاکرام کے ذریعے اصرار کرو، یعنی اس لفظ کو دعا میں بار بار کہو، یا ذل جلال والاکرام۔ مستدرک حاکم۔ حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کوئی ایسی دعا کرتے ہوئے نہیں سنا جس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلموں سے شروع نہ فرماتے ہوں، یعنی ہر دعا میں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے فرماتے: سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، میرا رب سب عیبوں سے پاک ہے، سب سے بلند، سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ مسند احمد، طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم نے اللہ سے اس نام کے ذریعے سے سوال کیا ہے جس کے واسطے سے کچھ بھی مانگا جاتا ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور جو دعا بھی کی جاتی ہے وہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ ترجمہ ہے: یا اللہ، میں آپ سے اس بات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، سب آپ کی ذات کے محتاج ہیں، جس ذات سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی ان کے برابر کا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس میں اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت۔ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔